پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ میں، رات کے درمیانی حصے میں، تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں ہے۔ یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا، ہر نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا۔ لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر کے لیے۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو کسی شے کے، جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جاگ جائے، پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی وہی 2 آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، و طمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو، لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ ہے کہ تسلیم و رضا، جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے۔ جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ میری گفتگو کا جو اس وقت عنوان معین ہے اور جو اس وقت آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، فلسفہ دین میں نماز کی اہمیت، اس میں سب سے پہلے تو میں توجہ دلاؤں گا کہ لفظ فلسفہ اصلاً عربی کا ہے اور نہ ہی یہ قرآن حکیم کی اصطلاح ہے۔ یہ لفظ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے یونانی ہے۔ فلسفی اگرچہ فلسفی عربی میں اب استعمال ہوتا ہے اور فلاسفہ اس کی جمع بھی ہوتی ہے، لیکن واقعتاً یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اسی کی ایک مثال اور ہے تصوف، وہ بھی بظاہر تفاعل کے وزن پر خالص صیغہ معلوم ہوتا ہے عربی زبان کا، لیکن یہ بھی تھیوسوفی، یہ بھی در حقیقت یونانی الاصل لفظ ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، اسے معرب بنا کر عربی کا جامہ پہنا دیا گیا ہے۔ فلسفے سے ہم جس علم یا جس شعبہ علم کو مراد لیتے ہیں، قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس کے لیے لفظ حکمت ہے۔
اس کا مادہ ہا کاف میم، اور اس کا بنیادی مفہوم وہی ہے کہ جو اس سے جو ایک مشتق لفظ ہے استحکام، کسی شے کا مضبوط ہو جانا، پختہ ہو جانا، قوی ہو جانا، ایسی صلاحیت حاصل کر لینا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، اپنے خلاف کسی بھی اقدام پر اپنا دفاع کر سکے۔ یہ ہا کاف میم کے مادے کا اصل مفہوم ہے۔ اور حکمت انسان کے فکر اور اس کے شعور کی پختگی کا نام ہے، اس لیے کہ انسان حیوانات سے ممیز کیا گیا ہے اگرچہ مختلف اعتبارات سے، لیکن یہ کہ اس میں سب سے اہم اعتبار یہ ہے کہ یہ حیوان عاقل ہے۔ اسی طریقے سے اسے حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اور نطق اور عقل کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ربط ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ تو ہم کہیں گے شعور، عقل سے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے، اور نطق جو ہے اس کی بنیاد، اس کا سورس جو ہے وہ یہی شعور ہے۔ تو انسانی فکر کی پختگی، انسانی شعور کی پختگی، اس کے اندر ایسی صلاحیت کا پیدا ہو جانا کہ وہ حقائق تک رسائی حاصل کر سکے، اس میں اتنی قوت پیدا ہونا کہ وہ صحیح رخ پر، صحیح رخ سے موڑنے والے جتنے محرکات ہیں ان کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکے، یہ حکمت ہے۔ لہذا فلسفہ دین کی بجائے اب آپ اپنے ذہن میں حکمت دین کا لفظ رکھیں، اور اب غور کیجئے کہ حکمت دین میں صلاۃ کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں سے ابتدا کرنی چاہیے کہ حکمت دین کا سب سے بنیادی مسئلہ کون سا ہے۔ حکمت دین کا سب سے اہم، سب سے بنیادی، اولین مسئلہ معرفت خداوندی، انسان اپنے رب کو پہچانے، اور رب کو پہچان کر اپنے فطری جذبہ تشکر کو اس کی ذات سے وابستہ کر دیں۔ یہ فطری جذبہ تشکر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی نہ صرف انسان بلکہ حیوانات کا بھی خاصہ ہے، کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو ایک خاص رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، جسے ہم جذبہ شکر یا جذبہ تشکر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ حیوان کے پاس اگرچہ وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے اس جذبے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے محسن کی خدمت میں پیش کر سکے، لیکن یہ کہ اگر کبھی کسی بھوکے پیاسے حیوان کو آپ نے کوئی غذا فراہم کی ہو یا پانی پلایا ہو، اور پھر اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ جذبہ تشکر وہاں سے ابلتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ گویا کہ فطرت کا تقاضا ہے، حیوانات سے بلندتر سطح پر انسان ہے، تو فطرت انسانی کا بڑا اساسی اور بنیادی تقاضا ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے۔ جس نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، خیر کیا ہو، اس کی کوئی احتیاج پوری کی ہو، اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو، اس کا وہ شکر بجانا ہے۔ تو یہ فطری جذبہ تشکر جب تک عقل انسانی اپنے اصل محسن اور مربی کو نہیں پہچانتی تو یا تو یہ منتشر رہتا ہے یا بھٹکتا رہتا ہے۔ چنانچہ شرک کی جو ساری تاریخ ہے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر نظر آئے گی صحیح رخ پر اس کا عمل۔ کہ اس جذبہ تشکر نمبر میں 3 روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، اپنے جو اصل علم مقصود کی ہے۔ کوتاہی نمبر کی 2 وجہ چیز سے، کے لیے اپنے تعلق فہم کی مادہ کوتاہی ضروری، کی وجہ نمبر سے 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ مختلف اب غور اشیاء کے کیجئے، ساتھ یا ان مظاہر تینوں کے چیزوں ساتھ کا اپنے بڑا آپ کو گہرا تعلق ہے منسلک نماز کر کا۔ لیا۔ ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت یہ نماز کہ قرآن یہ بات حکیم غلط نے بھی نہیں ہے کہ ہماری سورہ آل دنیا کا عمران یہ کی سارا نظام جو ہے، آخری رکوع میں ذکر کو اس میں سب سے سورج کی پہلے حرارت کو اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔
چنانچہ ساری انرجی اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخر رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، لَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کی الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے، ان کے ذریعے سے فصلوں کو انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہو، ان کے پکنے کا پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی، یہ ہے اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، جس چیز کے بارے میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی تفکر جو ہے ہمارے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس کے ساتھ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کے تشکل کے لیے، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، اصل میں ہر حالت میں وہ اپنے اصل الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا کوئی پوزیشن انسان کی نہیں، اسی کا نام ہے دوام ذکر، اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجیے عمل کی درستی، اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق مربی، اس لیے کہ پہچان کر صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی بات کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم، مسلسل، اور ذرا ظہور ہوگا تعلق مع اللہ میں ذرا کمی آئے گی شیطان کا وار کاری ہو جائے۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل جس کا اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، کہ ہر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سبو ہوتا ہے آگے، یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی سے انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دے، تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں اس طرح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد آیات۔ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے۔ اس پر میرا کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کی قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے اور انسان بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے سب سے زیادہ بیان کیے تھے جو اس کتاب سے شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتاب کا اصطلاح پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں جو رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بود ہے ہی نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب، وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔
تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنمائی اندھیروں سے گمشدگی انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا معرفت کی ہے، روشنی آگے میں پیش لانے قدمی کے کرتا لیے ہے یہ روحانی آیات اعتبار مبارکہ سے، ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی طرف۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ اپنے بندے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی یہی حکمت۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول۔ اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآن کا اور حکمت جو الذکر، جو تذکرہ، جو ذکر، سب سے اساسی، لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین طے کر لے، فکر کی مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر بھی حاصل ہو اور جائے، فکر دونوں کا امتزاج، اور اس پر ایمان فقر بھی قرآن میسر آ جائے، اختلاط تو اس کے ذکر و سامنے فکر۔ تین مسئلے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ان کو وعلی اچھی طرح جنوبہم identify ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری پہلا شے مسئلہ یہ ہے کہ عمل اس کا کی درست فکر رہنا، نہ صحیح افراط و تفریط مزید ہو، پیش قدمی کرے، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر اس فکر صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی جو اصل حاصل ہے، جو اصل جیسے مقصود کہ ہے۔ کل میں نمبر 2 طیبہ چیز کی کے لیے ترتیب بیان تعلق کی مع گئی اللہ قرآن ضروری، مجید میں۔ نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ اب شجرۃ غور کیجئے، طیبۃ ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز، لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ لیکن اب یہ فکر ترقی کرے گی، یہ اس لیے پائے گی، کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ اس کی شاخیں، ایک گہرے تعلق یہ کا ذریعہ آسمانوں سے بات کریں اپنے گی، تمام آسمانوں کی مصروفیات میں بلندیوں سے، کو چھوئیں گی۔ ان مشغولیتوں میں جن میں تو گم سب سے ہونے کا پہلا خدشہ مسئلہ ہے فکر نکلو، صحیح 24 گھنٹے کے مزید معمولات میں سے کم پیش 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور دوسرا اپنے مسئلہ آپ کو ذرا بہت اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، صحیح نجاست، کسی طرح کی انسان ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، اپنے نفس امارہ سے، طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالغی ہوگی، تمہارے حواس بھی یا جذبات تازہ کی رو میں تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند سے ہو، مرعوب وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو کسی غلط کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے تو اس کے نجات عمل کو درست اور آپ کرنے اپنے کے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اسے سہارا اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اور تیسری اہم ضرورت صفات کو اس بھی کی اپنے ذہن میں میرے پھر نزدیک مستحضر اس دور کرو۔ میں یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو سب سے زیادہ شروع میں سنائی نگاہوں تھی، سے اوجھل ہو سورہ چکی ہے، لقمان کی 2 یہاں آیت تک کہ پہلی آیت میں اس کا ہمارے ترجمہ کر بہت سے چکا، دینی حلقے دوسری آیت وَلَقَدْ خاص طور پر جو religious activists قَالَ لُقْمَانُ شمار ہوتے ہیں، لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آتا ہے، پھر وہ آیا مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصاب۔ تیسرے گوشے گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے چونکہ حضرت موسیٰ کو انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، انسانی روح کی عظمت اور اس کی شرافت، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 2، نمبر 3 روحانی ترقی جو اصل حاصل ہے، اس میں افراد جو اصل مقصود ہو۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز۔ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کی۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی،
وہ پہلا مرحلہ اس نے اس کی پہلی آیت جو ہے وہ ڈورمنٹ سورہ آل معرفت عمران کے آخر اب ایکٹیویٹ ہو گئی، اس میں اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی تفکر جو ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض